اللہ کے رسول کا پہلا حق یا آپ کا پہلا ادب یہ ہے کہ آپ کو رسول اللہ مانا جائے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا بندہ مانا جائے۔ تیسرا ادب اور تیسرا حق اللہ کے نبی کا یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے اور آپ کی ہر بات تسلیم کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے۔ چوتھا ادب اور چوتھا حق یہ ہے کہ آپ کا نام بھی ادب سے لیا جائے، آپ کا اسم مبارک بھی بڑے ادب کے ساتھ لیا جائے۔ پانچواں حق آپ کا یہ ہے کہ آپ کی شان میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کیا جائے جس سے آپ کی شخصیت پر، آپ کی ذات پر ذرہ برابر حرف آتا ہو۔ یہ باتیں پچھلے خطبہ جمعہ میں بیان کی گئی تھی۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلا ادب آج کے خطبہ جمعہ میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے کسی کی بات مت لاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کسی کی بات مت رکھو۔ سورہ حجرات آیت نمبر پہلی، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اسی بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے سامنے کسی اور کی بات مت رکھو، ان کے سامنے کسی اور کو مت لاؤ۔ تمہیں جو بھی فیصلہ کرنا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے کیا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ کیا ڈرنا ہے یہاں پر؟ ڈرنا یہ ہے کہ تم جو فیصلہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم کتاب اللہ سے فیصلہ نہیں کرتے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم رسول اللہ کی سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں تم پیچھے چھوڑ دے رہے ہو اور ان کے مقابل میں کسی اور کی بات لا رہے ہو۔ یہ سارے کام کرتے سمے اللہ کو سامنے رکھو اور اللہ رب العالمین کا تقوی، اس کا خوف آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ ان اللہ سمیع علیم، بلا شبہ اللہ رب العالمین جاننے والا ہے اور سننے والا ہے کون کس چیز کی تعلیم دے رہا ہے۔ کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بات صرف پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے؟ کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی احادیث مبارکہ کو طاقوں میں سجا دیا جائے، ان پر غور و فکر نہ کیا جائے، قرآن کریم طاقوں میں سجانے کے لیے آیا؟ کیا لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اسے بھی سنتا ہے، اور لوگ کتنا عمل کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر ادب اور احترام کر رہے ہیں، آپ کا درجہ لوگ پہچانتے کہ نہیں پہچانتے، آپ کی شان میں لوگ کیا عمل کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو جاننے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے، اللہ نے کہا لا تقدموا بین یدی اللہ، لوگوں اللہ کے مقابل میں اور اس کے رسول کے مقابل میں کسی اور کو فیصل مت مانو، کسی اور کی بات اللہ اور اس کے رسول کے سامنے مت لاؤ۔ یہ میں نے سورہ حجرات کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ ایک موقع پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجنا چاہا۔ لما اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى الیمن، اللہ کے رسول نے ارادہ کیا کہ معاذ کو یمن کی جانب بھیجیں۔ معاذ کو بلایا گیا، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے سامنے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں غور کریے گا، یمن کی جانب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے، ارادہ کر رہے ہیں۔ معاذ سامنے آ گئے، اللہ کے رسول نے کہا معاذ میں تمہیں یمن کی جانب بھیج رہا ہوں، لیکن بھیجنے سے پہلے میرے کچھ سوالات ہیں، اگر ان کا تم نے صحیح جوابات دے دیے تو تم یمن جا سکتے ہو، ورنہ تمہیں یمن نہیں جانے دیا جائے گا۔
پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ قال، اللہ کے رسول نے کہا کیف تقضی، اے معاذ تم کیسے فیصلہ کرو گے، اذا عرض لک، جب آپ کے سامنے کوئی شرعی مسئلہ پیش آ جائے، قضاء، کوئی قضیہ پیش آ جائے، کیف تقضی اذا عرض لک قضاء، اے معاذ مجھے یہ بتاؤ تم یمن کی جانب جا رہے ہو، وہ مسلمانوں کی بستی ہے، یا وہاں پر اسلام پھیلانے کے لیے جا رہے ہو، لوگ کوئی سوال کرنے کے لیے تم سے آ گئے، اب تم کس طرح سے ان کے باتوں کا جواب دو گے، ان کی باتوں کی دلیل تم کہاں ڈھونڈو گے؟ کیف تقضی اذا عرض لک قضاء، جب کوئی شرعی مسئلہ تمہارے سامنے آ جائے گا تو تم کیسے اس کا حل تلاش کرو گے، کہاں حل تلاش کرو گے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اقضی بکتاب اللہ، اے اللہ کے رسول میں اس مسئلے کا حل پہلے قرآن کریم میں تلاش کروں گا۔ اقضی بکتاب اللہ، اے اللہ کے نبی آپ نے جو مجھ سے سوال کیا مسئلے کا حل میں کہاں تلاش کروں گا؟ اقضی بکتاب اللہ، اللہ کے رسول میں اس شرعی مسئلے کو کتاب اللہ کی روشنی میں حل کروں گا، قرآن کریم کے اندر ڈھونڈوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا شاباش، لیکن دوسرا سوال بتاؤ، فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر تمہیں اس مسئلے کا حل قرآن کریم کے اندر نہ ملے، اگر تمہیں اللہ کے کلام میں اس مسئلے کا حل نہ ملے تو تم پھر کیا کرو گے؟ دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ قرآن کے اندر وہ دلیل نہیں ہے، کیا کرو گے؟ معاذ نے کہا قال فبسنت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر قرآن کریم میں مسئلے کا حل موجود نہیں ہوگا، اگر اس مسئلے پر کوئی آیت کریمہ موجود نہیں ہوگی تو میں اسے آپ کی سنت میں تلاش کروں گا کہ آپ اس سلسلے میں کیا حکم فرماتے ہیں۔ پہلے اسٹیپ میں قرآن کریم، دوسرے اسٹیپ میں احادیث رسول۔ اب آگے سنیے تیسرا سوال بھی ہوتا ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، اے معاذ اگر وہ مسئلہ ایسا ہے اس کا حل قرآن کریم میں بھی موجود نہیں ہے اور اس کا حل میری سنت میں بھی موجود نہیں ہے، پھر تم کیا کرو گے؟ کیا اس مسئلے کو حل نہیں کرو گے یا پھر کیا کرو گے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی اجتہد الرأی ولا آلو، اے اللہ کے رسول جب اس مسئلے کا حل قرآن میں نہیں ملے گا، اگر اس مسئلے کا حل حدیث میں نہیں ملے گا تو پھر میں اجتہاد کروں گا، اپنی علم کی روشنی میں کوشش کروں گا۔ تین چیزیں ہو گئیں۔ ابھی اللہ کے رسول نے بھیجا نہیں ہے، بہت اہم حدیث ہے، اگر کوئی شخص اس حدیث پاک کو سمجھ جائے تو انشاءاللہ راہ ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی حدیث۔ پہلے اسٹیپ میں قرآن، دوسرے اسٹیپ میں حدیث رسول اللہ سنت نبی، اور تیسرے اسٹیپ میں پھر باری کس کی آگی؟ اجتہاد کی، میرے پاس جو علم اور جانکاری ہے اس کے مطابق میں فیصلہ کروں گا۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول نے کیا کہا، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تین سوالوں کے جوابات دے دیے، معاذ کو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضرب رسول اللہ صدرہ، اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ معاذ بن جبل کے سینے پر رکھ دیا، وقال، اور اللہ کے رسول نے کہا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ، اللہ رب العالمین تیری تعریف ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے معاذ کو ہدایت دی ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے معاذ کی رہنمائی اس راستے کی جانب کر دی ہے، لما یرضی رسول اللہ، جس راستے سے اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں۔ اے اللہ تیری تعریف ہے، تیرا شکر ہے کہ معاذ کو تو نے وہ چیز سکھلا دی ہے جو چیز اللہ کا رسول خود پسند فرماتا ہے۔ غور کرنے والی بات ہے، آیت کریمہ کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا
تم لوگ آگے مت بڑھاؤ بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے کسی کو بھی، اللہ اور اس کے رسول کے آگے کسی کو مت بڑھاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن کریم اور حدیث رسول پاک کے مقابل میں کسی اور کی بات مت لاؤ۔ پہلے نمبر پر اگر کسی کی بات ہوگی تو خالق کائنات کی ہوگی، اور اگر دوسرے نمبر پر کسی کی بات ہوگی تو رحمت کائنات کی ہوگی، اور اگر تیسرے نمبر پر بات ہو سکتی ہے تو علماء کی ہوگی جن کا علم قرآن و حدیث کے موافق ہوگا۔ یہ بات جب معاذ نے بتا دی اللہ کے رسول میں یہ طریقہ اپناؤں گا مسئلے کو حل کرنے میں، اللہ کے رسول نے کہا معاذ شاباش، تم نے بہت ہی اچھا طریقہ اپنایا ہے اور میں تمہارے اس بات سے خوش ہوتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی۔ آیت کریمہ، حدیث رسول۔ اب ہم اپنی زندگی پر جب نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمارے سامنے کیا بات آتی ہے؟ کوئی بات آ گئی، کوئی مسئلہ آ گیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بھائی یہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے، ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے۔ بھائی یہ ہمارے من کے خلاف ہے، ہم اس بات کو نہیں مانیں گے۔ چلیے میں ایک بات پیش کرتا ہوں، آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گی بات۔ ایک کتاب ہے شرح التلویح علی التوضیح، اللہ رب العالمین کی بات سامنے رکھیے اور یہ بات صاحب کتاب کے سامنے رکھیے گا۔ اگر ہماری زندگی میں غلطی ہے تو میرے بھائیوں ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ شرح التلویح علی التوضیح، اس میں کیا عبارت ہے؟ عربی عبارت ہے فَأَمَّا الْمُقَلِّدُ فَالدَّلِيلُ عِنْدَهُ قَوْلَ الْمُجْتَهِدِ۔ جو لوگ اللہ کے رسول کی پیروکاری نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری دلیل مجتہد کی بات ہوگی، ہماری دلیل امام کی بات ہوگی، ہمارے امام نے جو کہہ دیا ہم اسی کو من و عن تسلیم کر لیں گے، ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ صاحب کتاب یا اور دوسرے مسلمان جو کہتے ہیں کہ ہم انہی کی بات مانتے ہیں جو ہمارے امام ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ شرح التلویح علی التوضیح کتاب، اس میں لکھا ہوا ہے فالمقلد یقول ھذا الحکم واقع عندی، یہ بات میرے امام کی ہے، مجھے یہ مت بتاؤ قرآن میں کیا لکھا ہے، مجھے یہ مت بتاؤ حدیث کیا کہتی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے امام کیا کہتے ہیں۔ آگے کیا بیان فرماتے ہیں صاحب کتاب؟ لِأَنَّهُ عَدَّى إِلَيْهِ رَأْيُ أَبِي حَنِيفَةَ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس جانب رہنمائی کر دیں گے وہی بات ہم لے لیں گے۔ پہلی بات دیکھیے، ہم امام ابو حنیفہ پر نقد نہیں کرتے، ہم تو دعا کرتے ہیں، یہ ہمارے مجتہد ہیں، ہمارے امام ہیں، انہوں نے شریعت کی تبلیغ کی ہے، ہم تک انہوں نے دین کو پہنچایا ہے، ہم ان کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، ہم ان کا نام ادب اور احترام کے ساتھ لیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ان کے قبر کو نور سے منور فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی ساری لغزشیں خطائیں معاف فرمائے، ساری کوششیں اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں۔ تو صاحب کتاب کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے امام ابو حنیفہ کی بات لائی جائے، وَكُلٌّ أَدَّى إِلَيْهِ رَأْيُهُ فَهُوَ وَاقِعٌ عِنْدِي، امام ابو حنیفہ نے جو کہہ دیا ہم وہی بات مانیں گے۔ اچھا، اگلا سوال دیکھیے بھائی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ادنا آدمی نہیں، ہم لوگوں سے تو چلیے بہت بڑے امام ہیں بھائی، وہ تابعی ہیں، لیکن اللہ کے رسول سے بڑے تو نہیں ہو سکتے، اللہ رب العالمین سے بڑے تو نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ امام ابو حنیفہ کی بات کے ہم مکلف ہیں، انہوں نے جو کہہ دیا ہمیں اس کو تسلیم کر لینا ہے، ایک جانب ہم کہہ رہے، دوسری جانب اللہ کیا کہتا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کسی اور کی بات پیش مت کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہہ دی، اب ان کی وہ بات مثال کے طور پر حدیث کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے،
تو ہمیں کون سی بات لینی چاہیے؟ امام ابو حنیفہ کی لینی ہے یا پھر اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی بات لینی ہے؟ اللہ رب العالمین کی بات لینی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لینی ہے، ان کے مقابل میں کسی اور کی بات نہیں لینی ہے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیں اور کہیں نہیں یہ بات ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے اس لیے اس بات کو ہم نہیں لیں گے، میرے بھائی یہی تو ہے کہ ہم نے امام ابو حنیفہ کی بات اللہ اور اس کے رسول سے آگے کر دیا۔ کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ اس بات کو لے لیتے اور اس بات کو چھوڑ دیتے، یہی قرآن ہم سے تقاضا کرتا ہے، لیکن ہم نے ہماری جو باتیں قرآن اور حدیث کی جو باتیں ہمارے مسلک کے خلاف ہوتی ہیں ہم اس بات کو نہیں لیتے۔ میرے بھائیوں، اسلام ہمارے مسلک کے مطابق نہیں ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا مسلک، ہمارا طریقہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں، تب بات بنے گی۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، لوگو اللہ کے رسول کا ادب یہ ہے، لوگو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول کا احترام یہ ہے کہ آپ کی بات جب آ جائے اس بات کو تسلیم کر لیا جائے، منہن اس بات کو قبول کر لیا جائے، ان کی بات کے مقابل میں کوئی اور بات پیش نہ کی جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کی بات آ گئی، ہمیں اب تسلیم کر لینا چاہیے۔ جب ہم نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، ہم نے جب کسی اور کی بات لا کر کے سامنے رکھ دیا تو گویا کہ ہم نے اللہ کے رسول کی بات کو پیچھے کر دیا اور دوسروں کی بات کو ہم نے آگے کر دیا، اور یہ ادب رسول کے خلاف ہے، اللہ کے نبی کا یہ احترام نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، میں کہتا ہوں لوگوں نماز قائم کرو، اور ایک آدمی یہ کہتا لوگوں نماز مت پڑھو۔ میرے بھائیوں، آپ نے اس کی بات مان لی، نماز چھوڑ دی، نماز پڑھنا بند کر دیا، آپ نے میری بات نہیں مانی۔ اب آپ اندازہ لگائیں آپ نے میری بے ادبی کیا یا اس کی بے ادبی کی ہے، آپ نے میرا ادب و احترام کیا یا اس کا ادب و احترام کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا، ہمارے سامنے حدیث آ گئی، ہمیں فوراً تسلیم کر لینا ہے۔ میرے بھائیوں، امام ابو حنیفہ خود فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اگر کوئی میری بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو، اے میرے ماننے والوں اس بات کو چھوڑ دو، حدیث رسول کو اپنا لو۔ امام ابو حنیفہ خود رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، وہ تو خود کہتے ہیں کہ میں اس بات کا مکلف ہوں کہ جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں، اسی کو لیا جائے، اور ضروری نہیں کہ ساری باتیں مجھ تک پہنچ گئی ہوں، ضروری نہیں کہ ساری حدیثیں مجھ تک پہنچ گئی ہوں، لہٰذا جب کوئی بات آ جائے میری بات ایک جانب ہو، قرآن حدیث کی بات ایک جانب ہو، اگر میری بات قرآن کے خلاف ہے تو میری بات چھوڑ دو، یہی میرے ماننے والوں کی نشانی ہے۔ اگر کوئی شخص میری وہ بات نہیں مانتا ہے اور حدیث کو ٹھکرا دیتا ہے تو گویا کہ مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، ہم تو اماموں کے ماننے والے الحمدللہ ہیں، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سامنے لاتے ہیں، امام مالک کی بات سامنے لاتے ہیں، امام شافعی کی بات سامنے لاتے ہیں، امام احمد بن حنبل کی بات سامنے لاتے ہیں، پھر تولتے ہیں کہ کن کی بات قرآن اور حدیث کے موافق ہے، جس کی بات قرآن اور حدیث کے موافق ہوتی ہے اس بات کو ہم لے لیتے ہیں۔ یہی تو محبت ہے، یہی تو اماموں کا ادب اور احترام ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں پہلا طریقہ یا ادب کیا ہو اللہ کے رسول کا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں کسی اور کی بات پیش نہ کی جائے۔ کوئی بھی شرعی مسئلہ ہو، قرآن و حدیث کے مطابق اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر کس کی بات آئے گی؟ اجتہاد کی بات آئے گی۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی مسئلہ آ گیا، بھائی قرآن میں نہیں دیکھنا، حدیث میں نہیں دیکھنا، دو چیزیں جو طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا، جس طریقے سے اللہ کے رسول راضی ہوئے، وہ دونوں طریقے چھوڑ کر کے دو اسٹیپ کود جاتے ہیں، چھلانگ لگا دیتے ہیں، اور پھر تیسرے اسٹیپ پر آ جاتے ہیں، اجتہاد پر آ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ، امام مالک کے، امام شافعی کے، امام احمد بن حنبل کے، امام بخاری کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہم ان کی باتوں کو مانیں گے اور اس حدیث کو نہیں مانیں گے کیونکہ یہ حدیث ہمارے مسلک کے خلاف۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اللہ کے رسول سے بڑا اور کوئی مقدس ہستی اللہ نے پیدا کیا کیا؟
اپنی مسلک کو، اپنی بات کو ہمیں قرآن اور حدیث کے ترازو پر تولنا ہے۔ اگر ہمارا مسلک، اگر ہماری باتیں اس ترازو پر برابر آ گئی تو اپنا لیا جائے گا بھائی، اور اگر نہیں آئیں تو ختم کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں نے کون سی آیت کریمہ پیش کی ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کسی اور کی بات پیش مت کرو، ان کے مقابل میں کسی اور کی بات مت لاؤ۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے ذریعے فیصلہ مت کرو کسی شرعی مسئلے کا۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ اور مفہوم ہے۔ ہم جب تفسیر کی کتابیں اٹھاتے ہیں تو بہت سارے محدثین، بہت سارے مفسرین کے اقوال ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ضحاک اور سفیان ثوری سے بیان فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھیے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے سوا کسی اور چیز سے فیصلہ مت کرو۔ ان دونوں نے یہ بات کہہ دی۔ غلط بات کی ان لوگوں نے؟ غلط بات نہیں کی، ان کی یہ بات لے کر کے جب ہم نے قرآن کی ترازو پر تولا تو ہمیں سورہ حجرات کی پہلی آیت کریمہ مل گئی، لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے مقابل میں کسی اور کی بات مت لاؤ، اللہ اور اس کے رسول کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہی فیصلہ کرو، کسی اور چیز کے مطابق فیصلہ مت کرو۔ یہی بات حضرت ضحاک اور سفیان ثوری رحمہم اللہ بیان فرماتے ہیں۔ ہم نے ان دونوں کی باتیں لے لی، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی کا اگلا ادب اور احترام کیا ہے؟ سورہ حجرات میں اگلی آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ تم ان کے سامنے زور زور سے باتیں کرو۔ اگر وہ آپ کی مجلس میں نہیں ہے، کہیں دور بیٹھے ہوئے ہیں، تب بھی تم زور سے باتیں نہ کرو، اور اگر تم اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ باتیں کر رہے ہو تب بھی تم بلند آواز سے باتیں مت کرو۔ اللہ کے رسول کا ادب اور احترام ہے۔ ابھی غور کریے گا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم آپ کی موجودگی میں بلند آواز سے بات کرو گے تو تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تمہیں احساس تک نہیں ہوگا، تم جان بھی نہیں پاؤ گے کہ ہمارے عمل کب برباد ہو گئے۔ یہ آیت کریمہ معلوم ہے، یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ سوار لوگ، سواری کرنے والے آئے، ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارا کوئی امیر بنا دیجئے، ہمارا کوئی رہبر بنا دیجئے، ہمارا کوئی پیشوا بنا دیجئے، ہم اس کے پیچھے چلے۔ اے اللہ کے رسول کسی کو ہمارا رہبر اور اگوا بنا دیجئے، کسی کو ہمارا امیر بنا دیجئے۔ میرے بھائیوں، ابھی یہ لوگ اللہ کے رسول سے یہ باتیں کر ہی رہے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کسی کو ہمارا امیر بنا دیجئے، جس کے پیچھے ہم لوگ سفر کریں، جس کی باتیں ہم لوگ مانیں۔ اتنے میں ابو بکر بول پڑے، اللہ کے رسول فلاں کو اس کا امیر بنا دیجئے۔ اللہ کے رسول خاموش ہیں بھی۔ ابو بکر کہنے لگے اللہ کے رسول فلاں کو ان کا امیر بنا دیجئے۔ عمر بن خطاب کہنے لگے نہیں اے ابو بکر ایسا نہیں، اے اللہ کے نبی فلاں کو ان کا امیر بنا دیجئے۔ ابو بکر کسی اور کو کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول سامنے بیٹھے ہوئے، ابھی آپ نے کوئی بھی بات نہیں کہی ہے، ابھی آپ نے اپنی زبان نہیں کھولی ہے۔ ابو بکر بول پڑے اللہ کے رسول فلاں کو ان کا امیر بنا دیجئے۔ عمر بول پڑے نہیں اے اللہ کے رسول ابو بکر کی بات مت مانیے، اسے ان کا امیر بنا دیجئے، دوسرے کو ان کا امیر بنا دیجئے۔ اب ابو بکر اس امت کے خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی کے درمیان تکرار ہو گئی۔ اللہ کے رسول سامنے موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، بخاری شریف کی روایت ہے، اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں امام بخاری نے حدیث لائی ہے،
دونوں بحث کرنے لگے، آوازیں بلند ہونے لگی، آوازیں بلند ہونے لگی، نہیں ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ عمر کہنے لگے نہیں ابو بکر تمہاری بات نہیں مانی جائے گی۔ آوازیں بلند ہونے لگی، اللہ کے رسول سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتہ جبرائیل آ جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے مومنو، اے مسلمانوں، جب اللہ کے رسول سامنے موجود ہیں تم اپنی آوازیں بلند نہ کرو، ان سے پہلے کوئی بات مت بولو۔ وہی آ جاتی ہے۔ ابو بکر اس امت کے خلیفہ ثانی، عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا اگر میں خاتم النبیین نہ ہوتا تو میرے بعد عمر خاتم النبیین بنتے، مطلب آخری نبی عمر بن جاتے۔ اگر میں آخری نبی نہ ہوتا تو اتنا اونچا مقام ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اتنا اونچا درجہ رکھنے والے شخص نے جب آواز ذرا سی بلند کی نبی کے سامنے، ابو بکر خلیفہ اول جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے پوری دنیا والوں کا حق ادا کر دیا ہے سوائے ابو بکر کے، ابو بکر کا حق میں نے ادا نہیں کیا، یہ دو اتنے عظیم صحابی اللہ کے نبی کے سامنے جب بحث کرنے لگتے ہیں، ذرا سی آواز بلند کیا ہوئی، اللہ کے رسول کے شان میں ذرا سی گستاخی کا شائبہ کیا آیا، اللہ نے فرشتہ جبرائیل کو بھیجا اور آیت کریمہ نازل فرما دی، اور اس آیت کریمہ کو تا قیامت قرآن کریم میں درج کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے اس آیت کریمہ کو ایک مثال بنا دیا گیا کہ اے لوگوں جب بھی رسول کی بات کی جائے، رسول تو موجود نہیں اور نہ قیامت تک آئیں گے، جب بھی ان کی بات کی جائے تو ان کی باتوں کے سامنے ٹال مٹول مت کرو، یہ مت کہو یہ بات نہیں، یہ مانی جائے گی، ان کی بات نہیں، ایسا مت کیا کرو۔ معلوم ہے یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لوگوں اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے بلند مت کرو، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ تم ان کے سامنے بلند آواز سے بولو۔ میرے بھائیو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، ابو بکر عمر خاموش ہو جاتے ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ جب آیت کریمہ نازل ہو گئی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پست آواز میں باتیں کرنے لگے، اتنے سیلو انداز میں باتیں کرنے لگے، آپ نے اپنی آواز کو اتنی دھیمی کر لی، اللہ کے رسول سے جب کوئی بات کہتے، اللہ کے نبی سے جب کوئی بات پوچھتے، اللہ کے رسول ایک مرتبے میں نہیں سمجھ پاتے عمر کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے ادب اور احترام میں عمر بن خطاب جن کی آواز ابھی بلند تھی، جب اللہ نے کلام نازل کر دیا، اسے کہتے ہیں محب رسول، اسے کہتے ہیں اطاعت نبی، جب آ گئی وحی اور جب اللہ نے کلام نازل کر دیا، اب میری شان یہ نہیں ہے کہ نہیں میری آواز بلند ہے تو میں بلند بولوں گا، اور اس نوجوان کی کیا وقت ہے، یہ تو مجھ سے عمر میں بھی کم ہے، اس کی کیا وقت ہے۔ سمجھ یہ سب نہیں چلتا نوٹنکی، یہ کوئی فلمی دنیا کا طور طریقہ نہیں ہے، یہ اس کائنات کے رحمت کا فرمان ہے، اس رحمت کائنات کا فرمان ہے، اور اس خالق کائنات کا فرمان ہے۔ اگر کوئی نہ مانے اور نبی کے فرمان کے سامنے ٹال مٹول کرے، آواز بلند کرے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ کہتا ہے ایسے بدخلق اللہ کے رسول کی توہین کرنے والوں کا پورا عمل میں برباد کر دوں گا۔ بات آئی عمر اپنی آواز کو پست کر لیے، معلوم ہے جب بھی بات کرتے اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کہتے عمر کیا کہہ رہے ہو، ذرا ایک بار اور بولو، میں سمجھ نہیں پا، اللہ کے رسول میں یہ کروں، عمر نہیں سمجھ میں آئی، اللہ کے رسول میں یہ کروں، یہ انداز ہے۔ ابو بکر کی حالت کیا ہوئی معلوم ہے، ابو بکر آتے اللہ کے رسول مجھ سے گستاخی ہو گئی، اللہ کی قسم میں آپ سے اللہ کا وعدہ کرتا ہوں، آپ کو میں اللہ کا قسم دیتا ہوں، اے اللہ کے نبی میں جب بھی آپ سے باتیں کروں گا، جب بھی میں آپ کے سامنے آؤں گا، اے اللہ کے رسول جس طرح
طرح سے ایک آدمی دوسرے آدمی سے کان میں سرگوشی کرتا ہے، اللہ کے رسول میں اتنی دھیمی آواز میں آپ سے باتیں کیا کروں گا؟ یہ کیا ہے؟ یہ ادب ہے۔ انسان جس قدر جس سے محبت کرے گا اسی طرح سے اس کا ادب اور احترام کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس دور میں تو نبی آئیں گے نہیں، اور نہ نبی ہیں نہ نبی آنے والے ہیں، اور نہ ہی امید کی جا سکتی ہے۔ جو یہ امید رکھے وہ تو ایمان والا نہیں، مسلمان ہی نہیں ہے۔ لیکن نبیوں کے چلے جانے کے بعد اللہ کے رسول کے مشن کو آگے بڑھانے والے علماء کرام، محدثین اعظام، ائمہ کرام، مفسرین کرام ہیں، صلحاء امت ہیں۔ لہٰذا جب یہ آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ لوگوں کے لیے جائز نہیں کہ بلند آواز سے ان سے باتیں کریں۔ سمجھ رہے نا؟ ان کا ادب اور احترام ضروری ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہو گئی، ایک صحابی انصار کے خطیب تھے، تقریر کرتے تھے انصار کے اندر، سمجھ رہے، تقریر کرتے تھے، خطیب النبی انہیں کہا جاتا، اللہ کے رسول کے خطیب، مقرر اسلام، خطیب اسلام انہیں لقب دیا گیا ہے۔ یہ جب آیت کریمہ نازل ہو گئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لوگوں نبی کے سامنے بلند آواز سے باتیں مت کرو۔ ثابت بن قیس گھر میں گئے، اپنے دروازے کو بند کر لیے اور گھر کے اندر بیٹھ کر کے رو رہے ہیں، گھر سے باہر نہیں نکل رہے۔ کئی دن ہو گئے اللہ کے نبی نے جب ثابت بن قیس کا چہرہ نہیں دیکھا، کئی دن ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ یہ بتاؤ وہ میرا خطیب ثابت کہاں ہے؟ وہ تو دکھ نہیں رہا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے، اللہ کے رسول ابھی میں گیا اور خبر لے کر کے آتا ہوں وہ کہاں ہیں۔ وہ صحابی آئے، دوڑتے ہوئے گھر پر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں بھائی ثابت کہاں ہو؟ ثابت رو رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ثابت بن قیس کے گھر پر جب دروازہ کھولا گیا، وہ شخص یعنی وہ صحابی جب ثابت بن قیس کے پاس پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں ما شانکا، اے ثابت تمہارا حال کیا ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ رو رو کر اپنی حالت کیوں بگاڑ رکھی ہے؟ اور آنکھیں یہ انار کی طرح لال کیوں کر رکھی ہے؟ یہ کیسی بری حالت بنا رکھی ہے؟ ثابت بن قیس کہنے لگے، میرے دوست میں تو برباد ہو گیا۔ اے میرے دوست، یہ آیت کریمہ تو میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، میری آواز بہت بلند ہے، اللہ کے رسول کی آواز سے اونچی میری آواز ہے۔ میں نے آج تک جب بھی کوئی بات کہی ہے، میں نے جب بھی تقریر کی ہے، اللہ کے رسول سے بلند آواز میں کی ہے، اللہ کے رسول کی آواز سے اونچی میری آواز ہے۔ میں تو برباد ہو گیا۔ اللہ نے کہا جس کی آواز نبی کی آواز سے اونچی ہے اللہ اس کا عمل برباد کر دے گا۔ اے میرے دوست، میں کیوں نہ رو؟ میرے سارے عمل برباد ہو گئے، میری ساری نیکیاں برباد ہو گئی، پوری زندگی میری برباد ہو گئی اور میں تو جہنمی ٹھہر گیا، اب تو میں جہنم میں جاؤں گا۔ رو رو کر کے ثابت بن قیس سے باتیں بیان فرما رہے، مجھے بڑی فکر ہے، اے میرے دوست میں کیا کروں؟ مجھے شرم آتی ہے، میں گھر سے باہر کیسے نکلوں؟ میری آواز اللہ کے رسول کی آواز سے اونچی ہو جایا کرتی ہے۔ مجھے بڑا غم ہے، مجھے بڑا صدمہ ہے، میری ساری نیکیاں برباد ہو گئی۔ اے میرے دوست میں کیا کروں؟ میرے بھائیوں، وہ شخص جو ثابت بن قیس کے پاس آیا تھا، جب اس نے ثابت کی بات کو سن لی، اب اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے اور کہتا اللہ کے نبی ثابت رو رہے، وہ تو کہتے ہیں میں جہنمی بن گیا، میری آواز آپ کی آواز سے بلند ہے۔ اللہ کے رسول وہ بہت رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں، جاؤ ثابت کو خوشخبری سنا دو، انک لست من اہل النار وانک من اہل الجنہ۔ اے دوست جاؤ اور میرے خطیب کو، خطیب اسلام کو یہ خوشخبری سنا دو،
انک لست من اہل النار، اے ثابت تمہاری آواز بلند ہے، تم جان بوجھ کر میرے سامنے اپنی آواز بلند نہیں کرتے ہو، میری توہین کرنے کے لیے مجھ سے بلند آواز میں باتیں نہیں کیا کرتے، اے ثابت تمہاری آواز اللہ نے ایسی بنائی ہے، تم تو جنتی ہو، تمہارا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، وہ آدمی آیا ثابت بن قیس کو یہ خوشخبری سنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگا لیں وہ صحابی جو اللہ کے رسول سے اس قدر محبت رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کا اتنا ادب، اتنا احترام ہے، اللہ کے رسول کی آواز سے ہماری آواز اونچی ہے اس لیے میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، اللہ مجھ سے ناراض ہے کیونکہ میری آواز بہت بلند ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیں، نبی کا فرمان آتا ہے، حدیثیں دی جاتی ہیں، اللہ کا کلام کھول کر دکھایا جاتا ہے اور ہم کہہ دیتے ہیں نہیں، ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے، نہیں ہم اس آیت کریمہ کو نہیں مانیں گے کیونکہ یہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات میں نہیں کہتا، اٹھائیے اصول الخرقی، بہت پرانی فقہ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، حوالے کے ساتھ بات کی جاتی ہے، اس حدیث کتاب میں کیا لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے ان کل آیت تخالف اصحابنا، کوئی بھی آیت ہو، کوئی بھی حدیث ہو، ان کل آیت تخالف اصحابنا، کوئی بھی آیت کریمہ ہو، کوئی بھی حدیث ہو، اگر ہمارے مذہب کے خلاف ہوگی، غور سے سنیے گا میرے بھائی، یہ مت کہیے گا کہ امام صاحب نے الٹا پلٹا بیان کر دیا۔ ان کل آیت تخالف اصحابنا، کوئی بھی آیت ہو، جرات دیکھیے، کوئی بھی آیت ہو اور کوئی بھی حدیث ہو تو خالف اصحابنا، اگر یہ آیت کریمہ اور یہ حدیث ہمارے مسلک کے، ہمارے مذہب کی خلاف ورزی اگر کرتی ہے، یہ آیت اور یہ حدیث اگر ہمارے مسلک کے خلاف ہے، فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى النَّسْخِ، تو دھڑلے سے کہہ دیا جائے گا بھائی یہ آیت کریمہ منسوخ ہے، اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے، اسے ہٹائیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے۔ میرے بھائیو، غور کریے ہم کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب اسلام ہمارے حساب سے چلے گا، ہم اسلام کے حساب سے نہیں چلیں گے۔ اس کا اور کیا مطلب؟ یہی تو ہوا، مطلب ہم اپنے مسلک کو قرآن اور حدیث پر نہیں تولیں گے، بلکہ قرآن اور حدیث کو اپنے مسلک کے حساب سے تولیں گے۔ اگر قرآن اور حدیث ہمارے مسلک پر فٹ آ گئے تو لیا جائے گا، اگر ہمارے مسلک کے خلاف ہو گئے تو اسے رد کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لوگوں اپنی باتیں اپنے پاس رکھو، اگر نبی کا فرمان آ جائے اور اللہ رب العالمین کا کلام آ جائے وہاں پر سر جھکا دو، جس طرح سے ابو بکر نے اپنی گردن جھکا دی ہے، جس طرح سے عمر بن خطاب نے اپنے لب و لہجوں کو نیچے کر لیا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے مقابل میں کسی اور کی بات مت لایا کرو۔ غور کریے میرے بھائیو کس طرح سے، اور ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کا بڑا ادب کرنے والے ہیں، بڑا احترام کرنے، ارے کاہے کو احترام ہے؟ احترام اور محبت کا سب سے پہلا اصول یہ ہے، ادب کا سب سے پہلا زینہ یہ ہے کہ محبوب جو کہہ دے، محبت کرنے والا اپنے محبوب کی بات کو تسلیم کر لے۔ ایک عاشق اپنے معشوق کی، ایک لڑکا اپنی محبت اپنے پریمی کی بات کو فوراً تسلیم کر لیتا ہے۔ پریمی نے کہہ دیا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اپنی ماں کو چھوڑ دو، بیٹے نے ماں کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، اگر لڑکے نے کہہ دیا بیٹی سے کہ اے بیٹی میں تجھ سے محبت تبھی کروں گا جب تو میری بات مانے، اپنا گھر چھوڑ کر میرے ساتھ بھاگ چلے، بیٹی گھر کو لات مار دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے دلی محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کیسی محبت ہے؟ نبی کا فرمان آ جائے، اللہ کا کلام آ جائے اور ہم کہتے ہیں ہم اس کو نسخ کر دیں گے، تحمل علی النسخ، کہہ دیا جائے گا یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے، کہہ دیا جائے گا یہ آیت کریمہ منسوخ ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔
یہ ادب ہے؟ سوچئے، یہ ادب ہے۔ اصول القرخی جو فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، بڑی پرانی کتاب ہے، یہ بھی کوئی ادب ہے؟ میں تو کہتا ہوں اگر یہ اللہ کے رسول کی توہین پر دلالت نہیں کرتا میرے بھائیوں، تو اس سے بری عبارت بھی کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ رد کر دیا جائے اللہ کے رسول کا فرمان، رد کی جرأت کہاں ہمارے اندر؟ کیسے جرأت ہمارے اندر؟ یہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی ہے؟ سوچئے، غور کریے میرے بھائیوں، ذہن سے مت نکال دو، یہ ساری باتیں نکال دو۔ ذہن میں وہ باتیں ہونی چاہیے جو سوال معاذ سے اللہ کے رسول نے کہا، جو میں نے خطبے کے شروع میں بیان کیا، اے معاذ تم یمن جا رہے ہو اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، میرا لایا ہوا دین پھیلانے کے لیے، لیکن معاذ سوال کا جواب دے دو، اگر تمہارے سامنے کوئی شرعی مسئلہ آ جائے گا تو تم کیا دلیل لاؤ گے؟ اس پر کہاں سے دلیل لاؤ گے؟ کس کے مطابق فیصلہ کرو گے؟ معاذ نے کہا یا رسول اللہ اقضی بکتاب اللہ، اللہ کے نبی اس شرعی مسئلے کا حل میں کتاب اللہ قرآن کریم کے اندر تلاش کروں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا معاذ اگر کتاب اللہ میں بھی اس پر دلیل نہ ملے، اس شرعی مسئلے کا حل نہ ملے تو کیا کرو گے؟ معاذ نے کہا اقضی بسنت رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تیسرا سوال کیا معاذ میری سنت میں نہیں، کلام اللہ میں شرعی مسئلے کا حل نہیں، پھر کیا کرو گے؟ معاذ بن جبل نے کہا اجتہد رأی یا نبی اللہ، اللہ کا رسول اب اس کے بعد میں اجتہاد کروں گا۔ کتنی اہم بات، سمجھ رہے؟ اجتہاد کی باری تیسرے نمبر پر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ امام مجتہد تھے، یہ امام فقیہ تھے، اس لیے ان کی بات مان لی جائے، اب چاہے حدیث کا رد ہوتا ہو۔ میرے بھائیو، خدا کے واسطے شریعت اسلامیہ کی توہین نہ کرے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ کی توہین نہ کرے، یہی اللہ کے رسول کا ادب نہیں ہے۔ ادب یہ ہے کہ آپ کی ساری باتیں تسلیم کی جائیں، آپ کی جب حدیث آ جائے، اللہ کا کلام آ جائے تو اسے فوراً تسلیم کر لیا جائے۔ میرے بھائیو، آخری بات، مسجد ہے، مسجد ہے، گھر کی مولی تھوڑی ہے یا گھر کی کھیتی تھوڑی ہے؟ بھائی آپ نے مسجد بنا دیا تو اسلام پر احسان تھوڑی کیا، علماء پر احسان تھوڑی کیا۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم جیسے گنہگاروں سے اللہ نے یہ خدمت لے لیا کہ تم نے مسجد بنا دی، یہ شکر ادا کرو۔ اور تم یہ شکر ادا کرو کہ علماء آ کر کے تمہیں قرآن و حدیث پڑھ کر کے سناتے ہیں، تم احسان نہیں کرتے ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ مسجد نبوی کا واقعہ ہے، دو لوگ تھے، عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے تھے، صائب بن یزید تابعی ہیں، بیان فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، میرے بدن پر آ کر ایک کنکر لگا، غور سے سنیے گا، وہ کنکر جب لگا تو میں پیچھے دیکھا، مڑ کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ عمر کا نام سن کر کے اور آپ کا چہرہ دیکھ کر کے تو شیطان کا پیشاب کا سنڈاس اتر جائے۔ کہتے ہیں عمر بن خطاب نے کہا صاحب دیکھو وہ دو بدمعاش قسم کے لوگ ہیں، مسجد میں بلند آواز سے باتیں کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ بلند آواز سے باتیں۔ قرآن کریم کیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اونچی آپ کی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب اللہ کے رسول نے جو ادب بتلا دیا، مسجد کا جو احترام بتلایا، اس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ وہ دو لوگ مسجد نبوی کے اندر شرارت کر رہے تھے، بلند آواز سے باتیں کر رہے تھے۔ صائب بن یزید سے عمر بن خطاب نے کہا ان دونوں کو بلا کر کے میرے پاس لاؤ۔ ان دونوں کو پکڑ کر کے لایا گیا، عمر کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ عمر بن خطاب کہنے لگے بے تم لوگ کہاں کے ہو؟ کہاں کے ہو تم لوگ؟ کہاں سے آئے ہو؟ طائف کے رہنے والے۔ کہاں کے؟ طائف کے رہنے والے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لو کنتما من اہل البلد، اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے، لأوجعتکما، اگر تم مدینہ کے باشندے ہوتے نا تو میں ابھی تمہارا کان لال کر دیتا، ابھی کان کے نیچے لگاتا نا، دماغ سے ہی ہو جاتا۔ شرم نہیں آتی ہے؟ ترفعوا اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، مسجد نبوی کے اندر، اللہ کے نبی کے مسجد کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر، ترفعوا اصواتکما، آوازیں بلند، شرم نہیں آتی ہے؟
اتنا بھی ادب اور احترام نہیں ہے تمہیں؟ ہاں، آوازیں بلند کر رہے ہو۔ اگر تم یہاں کے ہوتے تو ضرور مارتا، تم دوسری جگہ کے رہنے والے ہو، شاید تمہیں یہ ادب نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں معاف فرما دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، اسے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور آپ کا احترام، اسے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی نشانیاں، اسے کہتے ہیں اللہ کے رسول کا مقام۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے جمعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کے سامنے جب بھی اللہ کے رسول کا فرمان آئے، اللہ رب العالمین کا کلام آ جائے، تو یہ مت کہیے یہ میرے مسلک کے خلاف، یہ میرے مذہب، ایسا نہیں چلتا بھائی۔ اپنے مذہب کو حدیث و قرآن پر تولے، ہے نا؟ اللہ کا کلام ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہتر کتاب کتاب اللہ، سب سے بہترین راستہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ کسی اور کا نام لیا اللہ رب العالمین نے؟ اللہ کے نبی نے شاباشی دی معاذ بن جبل کو کہ اگر تم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلہ کرو، اس کے مطابق کوئی دلیل تم نہ پاؤ، اپنا اجتہاد کرو، تو معاذ بن جبل سے کیا کہا اللہ سنے؟ تم نے بہت اچھا طریقہ اپنایا۔ مطلب جو لوگ یہ طریقہ نہ اپنائیں وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، وہ لوگ اللہ کے رسول کی توہین کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں، یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ تو خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رسول کے سامنے ہمیں کوئی بات نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ آپ کی جو بات ہے اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے تو قرآن و حدیث کے مطابق کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔